نہج البلاغہ کا ہم پہلا خطبہ کل سے تلاوت کر رہے تھے، جس میں خلاصتاً اس خطبے میں حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خدا کی وحدانیت کے متعلق، خدا کی معرفت کے متعلق یہ رحمان اللہ کی حمد تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ جتنا بھی انسان طاقت لگا لے، کوشش کر لے، لیکن اس رحمان اللہ کی حمد تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کی معرفت کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ ذات کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ممکن نہیں۔ اشارہ کریں گے تو وہ محدود ہو جائے گا، لہذا خداوند متعال کی ذات اور برکت محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے۔ اس کے متعلق جسمانی تصور کرنا یہ بھی غلط ہے، لہذا اس رحمان اللہ کے متعلق ایسے تمام تصورات کی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج ہم نے جہاں سے شروع کرنا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ اب خود دیکھ لیں انسان کی اپنی کیفیت، انسان کی اپنی طبیعت کیا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے، یا بعض دفعہ کچھ چیزیں ایک انسان کے دوسرے انسان میں ملتی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک انسان کا مزاج دوسرے انسان کے ساتھ بالکل موافقت رکھتا ہے، بالکل ملتا ہے، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ لہذا ہر چیز کو خداوند متعال نے جداگانہ مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، صورتوں کے لحاظ سے مختلف بنایا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، ہماری فیکٹری سے تیار شدہ چیزیں جو ہم بناتے ہیں فیکٹریاں، ان سے تیار شدہ چیزیں 10 کے بعد یا 20 کے بعد ایسی شکلیں تیار کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو پہلے کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم چیزیں بنائیں اور وہ ساری مختلف ہوں، لیکن اس رحمان اللہ نے اتنی زیادہ مخلوقات بنا دی ہیں اور ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو یہ کہا جا سکے کہ یہ 100% اس جیسا ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ہر چیزیں صورتوں کے لحاظ سے بھی الگ ہیں، طبیعتوں کے لحاظ سے بھی الگ ہیں، لیکن وہ رحمان اللہ ایسا ہے کہ جو ان کے وجود میں آنے سے پہلے انہیں جانتا تھا۔ ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، یعنی ان کے درمیان ایک حد ہے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، ان تمام کو اگر گھیرے ہوئے ہے تو وہ رحمان اللہ کی ذات ہے، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعت خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے درجائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر ذخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی
جس کا چلنا بے ثمر تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے چونکے تیز کر دی اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے قرار کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں لے کر چلی جس طرح، یا اس پانی کو اس طرح تھپیڑے ماری کہ جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے۔ جس طرح دہی کو جب جٹ لوگ یہ جاٹی کہتے ہیں یا وہ رڑکا جسے کہتے ہیں، اس طرح دہی کے ذرات کو اس لسی کی طرح بنانے کے لیے اسے وہ چلائی جاتی ہے، جو مشین یا پرانے زمانوں میں جو ہاتھ کے ذریعے وہ چاٹی چلاتے تھے، اس طرح پانی کو بھی ہوا کو حکم دیا کہ تو پانی کو بھی اس طرح لے کر چل، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس سے متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اب دیکھیں جس طرح دہی کو مشین میں ڈال کے بار بار مشین کو چلایا جاتا ہے تو مکھن نکلتا ہے، اسی جھاگ کو نام ہی تو مکھن ہے، اس مکھن سے پھر ہم آئل بناتے ہیں۔ تو پانی کو جب پانی سے مارا گیا اس میں بھی ایک جھاگ اٹھی، وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ 7 آسمان پیدا کرنے کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ 7 آسمان بنائے کس طرح، پانی کو پانی پہ مار کے، یا جس طرح دہی میں چاٹی چلا کے، اس طرح پانی میں بھی کوئی ایسی چیز چلا کے اس پانی کو، اسے اردو میں مت کہنا یا مت کہنا دیا، اور اس کے بعد جھاگ بنی، جھاگ کو کے ذریعے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، پانی جس طرح ٹھہرا ہوا سمندر ہوتا ہے، دور سے دیکھیں تو بس نیلی نیلی کوئی چیز نظر آتی ہے، قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے پانی، اس طرح پہلے آسمان کو ٹھہری ہوئی موج قرار دیا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر اب ہماری جو چھتیں ہیں ان کو دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس رحمان اللہ نے ایک ایسی چھت تیار کی، نہ ستونوں نہ بندھنوں کی ضرورت ہے۔ پھر ان کو ستاروں کی سجدہ جو روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں روشن چراغ اور جگمگاتے چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے فرشتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، یعنی اس رحمان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں جو یہ کام کرتے کرتے تھکتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، اور نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں، جیسا کہ جبرائیل امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فضل اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے، اور کچھ ان کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ ایسا آپ کے علم میں ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، ایک فرشتہ ان دونوں کے علاوہ ایک فرشتہ انسان کے رزق کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، کیونکہ روایات میں ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی اس دنیا سے جانے تک رزق کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، تو اس رزق کو
تقسیم کرنا یا اس رزق کو لے کے آنا، وہ بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک فرشتے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے، یعنی اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں، ان کی شانیں عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے اپنے پروں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسرے مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے ہائے ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفت طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباع اور نظائر سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کل اس موضوع کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیں۔